السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کون سا عشق کی قسط نمبر 2 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں منتہا چوہان۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ زارون کو میں ہوش میں تو ہو تم، کیا بکواس کر رہی ہو؟ راہین کو غصہ آ گیا۔ یا راہی صحیح کہہ رہی ہوں، سوچو اس بارے میں، کیونکہ جو آج میں نے دیکھا اس سے مجھے یہی بہتر لگتا ہے۔ زارون ہی ایسا لڑکا ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور پروفیسر شہنواز کو تم پہ اور زارون پہ ویسے بھی کچھ شک سا ہو گیا ہے، تو شک کو یقین میں بدل دو۔ تمہارے لیے تو ایک راستہ نکال دیا خدا نے۔ مجھے تمہاری ذرا سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا بولے جا رہی ہو؟ بہتر ہوگا تم فیصل سے بات کرو۔ راہین کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ بالکل ناراضی ہو رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں فیصل سے بات کرنے کا، شاید خدا بھی یہی چاہتا ہے، تبھی تو فیصل سے ملاقات ہی نہیں ہو پائے۔ اور تم مان لو نا میری بات۔ عائشہ نے بات کاٹ کر اپنی بات پر زور دیا۔ عائشی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری تو جب بھی ملاقات ہوئی حادثہ تو نہیں ہوئی ہے اور جھگڑا ہی ہوا، وہ میری مدد کیوں کرے گا؟ راہین منمناتے ہوئے بولی۔ عائشہ بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن اس بار بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، کیا پتہ وہ مان جائے، انسانیت کے ناطے۔ عائشہ امید سے بولی، مجھے نہیں لگتا وہ میری مدد کرنے کو راضی ہو۔ چھوڑو، راہین کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عائشہ خاموش ہوئی، کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ چلو چلیں یہاں سے، کب تک کھڑے رہیں گے یوں چھپ کے؟ عائشہ نے راہین سے کہا، لہجے میں تنگی تھی۔ دونوں آگے بڑھیں کہ اسی لمحے پروفیسر شہنواز بالکل سامنے آن کھڑے ہوئے۔ راہین یکدم پیچھے ہوئی اور سہم گئی، جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ کب تک چھپو گی مجھ سے؟ جہاں بھی چھپ جاؤ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ پروفیسر شہنواز کے لہجے میں خوشی تھی۔ سر پلیز، آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ راہین التجائیہ لہجے میں بولی تو پروفیسر شہنواز کو اس پر ترس آ گیا۔ دیکھو راہین، میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو، بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، سچی اور پاکیزہ محبت، اور میری محبت کو ٹھکراؤ مت۔ میں تم سے شادی، خدا کا واسطہ سر، مزید کچھ نہ کیجیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں لیتے؟ راہین نے ان کی بات کاٹی تو وہ بھڑکے۔ تو مجھے اس سے ملوا دو، دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے، کتنا بہتر ہے مجھ سے، کیا ہے ایسا اس میں جو مجھ میں نہیں؟ میں پڑھائی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ وہ اپنی تعریف میں زمین آسمان کر رہے تھے۔ سر، وہ میرا مجازی خدا ہے اور نکاح کا مضبوط رشتہ ہے ہمارے بیچ، راہین نے سختی سے کہا۔ اگر ایسا ہے پھر ملوا دو مجھ سے، میں بھی تو دیکھوں صحیح میری محبت کو مجھ سے چھیننے والا کون ہے۔ پروفیسر شہنواز کے لہجے میں مغروری اور ہٹ دھرمی تھی۔ راہین نے عائشہ کی طرف دیکھا، عائشہ بھی سہمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو اس سے ملوا دوں گی، راہین سختی سے بولی۔ عائشہ نے حیرانی سے راہین کو دیکھا۔ شہنواز کی آنکھوں کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بہت جلد، تنگ کر کہتی راہین آگے بڑھ گئی، جبکہ عائشہ پیچھے ہوئی اور راہین کو الجھے ہوئے دیکھے گئی۔ کس سے ملواؤ گی راہین؟ عائشہ کے پوچھنے پر وہ رکی تھی۔ پتہ نہیں، فی الحال چلو یہاں سے۔ راہین بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ منصور کو ایدھی ٹرسٹ میں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ جان کیوں نہیں چھڑاتے اس منحوس سے؟ بیگ صاحب جیسے گھر میں داخل ہوئے حمیدہ بیگم کی آواز آئی۔ تو کون سا تم اس کی خدمتیں کر رہی ہو؟ ملازمہ رکھی ہے اس کے لیے، سارا دن وہ دیکھتی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ امتیاز بے کو غصہ آ گیا۔ گھر کے ایک پورا حصے پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور نیک بخت آخر کیا ہو جاتا ہے؟ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں تمہاری یہی باتیں مجھے گھر آنے سے روکتی ہیں۔ چھوڑ دو اس بیچارے کا پیچھا۔ امتیاز بیگ کا موڈ خراب ہو گیا۔ کیا کروں؟ کڑنے کے علاوہ آپ ہی بتائیں۔ تانیہ کے رشتے کا کہا تھا آپ کو، لیکن اصل مدعے پر آ گئے۔ بیگم، پہلے راہین کی شادی پھر تانیہ کی۔ امتیاز بیگ سوچ میں ڈوب کر ابھرے۔ یہ کیسی شرط ہے بیگ صاحب؟ حمیدہ بیگم نے ناک منہ چڑھائے۔ ہاں حمیدہ بیگم، راہین کی شادی ہماری تانیہ کے بھاگ کھول دے گی، اور میں ہماری بیٹی کو جہیز کی ہر چیز دوں گا، تم دیکھنا۔ کیا بول رہے ہیں؟ ایک تو تم بات پوری نہیں سن سکتی، اس لیے تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت آنے پر تمہیں پتہ بھی لگ جائے گا اور سمجھ بھی آ جائے گی، بیگ صاحب نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ آپ کا کیا مطلب؟ حمیدہ بیگم حیران ہوں، میں کچھ سمجھی نہیں۔ سمجھ آ جائے گی، فی الحال تو میری ایک بات غور سے سنو۔ میں نے ایک جگہ راہین کے رشتے کی بات کی ہے، بہت امیر لوگ ہیں، بھاگ کھل جائیں گے ہمارے۔ وہ کیسے بیگ صاحب؟ حمیدہ بیگم کو ان کی بات پسند نہیں آئی، اور ویسے بھی اتنے امیر ہیں تو تانیہ کی بات کریں۔ عائشہ، مجھے لگتا ہے زارون سے بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، راہین کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ گڈ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، تم ہی نہیں مانی۔ عائشہ پر جوش ہوئی۔ پر عائشی، ایک بات میں چاہتی ہوں، یہ بات سب کے سامنے نہ آئے، مطلب صرف پروفیسر شہنواز سے اکیلے میں زارون کو ملوا دوں اور ان سے جان چھوٹ جائے اور باقی کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔
اور یہ بات کہیں ختم ہو جائے۔ راہین نے ٹھہر ٹھہر کر بات مکمل کی۔ اگر تو ضرور مان گیا تمہارا نکلی شوہر بننے پر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گی؟ عائشہ نے نئی بات کہہ ڈالی، جس سے راہین پھر سر گرا کے گہرا سانس بھر گئے اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں یوں نہیں چھوڑ کر گھر واپس چلی جاؤں گی۔ خود کو اپنی عزت کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، بے بسی سے بولی۔ اور تمہارے پیپرز؟ عائشہ کو ٹینشن ہوئی۔ زندگی ختم تو نہیں ہوئی یہاں، جو خدا کو منظور۔ اوکے، میں ضرور سے بات کرتی ہوں، امید ہے شاید وہ مان جائے۔ اب عائشہ بھی پریشان سی ہو گئی۔ راہین نے لب بھینچے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس بار مجھے لگتا ہے ہارون کی رائے لے لی جائے، آغا جی سہیل ماموں سے بولے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اذان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ اس بیچارے کا تو ان سب حالات میں مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پہلے بھی ہم نے ہارون پہ زبردستی کی اور اس نے ہماری بات مان لی، اور اب ایک بار پھر ہم اس پہ اپنی مرضی نہیں تھوپنا چاہتے۔ اور مجھے یقین ہے وہ خود غرض نہیں، ایک باپ بن کے سوچیں گے اور اذان کی خاطر ایک اچھا فیصلہ کریں گے۔ آغا جی کے لہجے میں یقین تھا۔ جیسے آپ کی من منشا آغا جی، آپ ہارون سے بات کر لیں، پھر میں انہیں جواب دوں گا، بے فکر رہے۔ میں آج یہ بات کر کے بتاتا ہوں۔ آغا جی نے فون بند کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہارون کا کیا فیصلہ ہوگا؟ بی اماں فکر سے بولی، جو بھی فیصلہ ہوگا صحیح ہوگا، ہمیں اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ ہے، آغا جی پر یقین لہجے میں بولے تھے۔ زارون پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت راہین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تم ہی اس کی مدد کر سکتے ہو۔ عائشہ، میری سمجھ میں تمہاری بات بالکل نہیں آ رہی کہ ایک آدمی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ اکیلی ہی اس سب سے لڑ رہی ہے، میں نے تمہیں ساری بات بتا دی، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی، وہ بہت پریشان ہے، انسانیت کے ناطے ہی اس کی مدد کر دو، عائشہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ زارون نے لب بھینچے، وہ عجیب ششو پن میں پڑ چکا تھا، بچکانہ حرکت تھی یہ اس کی نظر میں۔ راہین کو جھوٹی بیوی نہیں بنا سکتا، آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ مجھے مدد سے انکار نہیں عائشہ، لیکن میں اتنا بڑا اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا، بعد میں صرف میرے لیے نہیں اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ زارون نے سمجھانا چاہا۔ ایسا مت کہو زارون، میں تمہارے پاس بہت امید سے یہ سب کہنے آئی تھی۔ وہ لڑکی ہو کے اسکینڈل سے نہیں ڈر رہی اور تم لڑکے ہو کر اسکینڈل سے ڈر رہی ہو۔ راہین کے لیے بھی تو پرابلمز ہوں گی، لیکن وہ پھر بھی اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے۔ وہ لڑکی ہے، بلکہ تم سے زیادہ پرابلمز تو اس سے ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کرنے کو تیار ہے، کیونکہ پروفیسر شاہنواز کے آگے اس کے منہ سے یہ جھوٹ نکل گیا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب پروفیسر شاہنواز بضد ہیں اس سے ملنے کو۔ اگر راہین نے نہ ملوایا تو وہ جنونی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم نے ان کا انداز دیکھا تھا نا، کتنے سر پھرے ہیں وہ۔ عائشہ کو گزرا وقت یاد آیا تو جھرجھری سی لی۔ زارون پلیز ہیلپ ہر، اگر تم نے مدد نہ کی تو وہ یوں ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ صرف 2 ماہ کی بات ہے، اس کا مستقبل تاریک ہونے سے بچا لو پلیز۔ عائشہ، تم مجھے کس مشکل میں ڈال رہی ہو؟ میں اپنے کردار پر کوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کسی انجانی اور غیر لڑکی کو کیسے اپنی بیوی بنا لوں؟ وہ بھی کہ جب کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے بھی مسئلے کھڑے ہوں گے اور میرے لیے بھی۔ یہ سب صحیح نہیں عائشہ، کل کو سچائی کھل گئی اور کھلے گی یقیناً، کیونکہ یہ سب جھوٹ ہوگا، تب اس سے بھی بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی، میرے لیے بھی اور راہین کے لیے بھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ زارون بہت سخت پریشان ہوا تھا۔ آنے والے کل کا کس نے سوچا زارون؟ کیا پتا آنے والے وقت کو کیا منظور ہو اور وقت کہاں سے کہاں لے جائے، عائشہ دھیمے لہجے میں بولی۔ لیکن زارون، آج کا وقت ہوگا تو آنے والے وقت آئے گا نا، آج ہی جب سب ختم ہو جائے تو آنے والے وقت کیا ٹھیک ہوگا پلیز۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارون اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنی دوست کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی تھی۔ زارون سوچ میں پڑ گیا۔ عائشہ، میں ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی کا نکلی شوہر نہیں بن سکتا، سوری۔ زارون نے معذرت کر لی۔ عائشہ کچھ بول نہ پائے۔ ٹھیک ہے، آنسو صاف پہنچتے ہوئے مسکرائے۔ اپنی جگہ تم بھی ٹھیک ہو، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ انکار ہی کرتا۔ پلیز تم یہ بات کسی سے مت کرنا، ورنہ راہین اور میری دوستی ٹوٹ جائے گی پلیز۔ عائشہ آنسو پیتی بولی۔ راہین اس کی سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی، زارون کو شوہر بنانے کا آئیڈیا اسی کا تھا، اور اب زارون کا انکار راہین کو کیسے بتائے گی؟ عائشہ کو رہ رہ کر راہین کا خیال آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پائے۔ عائشہ کو خاموش پا کر زارون جانے کے لیے آگے بڑھا کہ زارون، آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ واپس پلٹا تو عائشہ نہ تھی بلکہ راہین کھڑی تھی، بہت پرسکون۔ زارون، میں نے تمہاری اور عائشہ کی ساری بات سن لی ہے، دکھی لہجے میں کہا، جبکہ آواز کانپ رہی تھی۔ زارون خاموش رہا۔ تم نے جو کہا سب ٹھیک کہا، میری وجہ سے کسی کو پریشانی ہو ایسا تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی، اور تم صحیح کہہ رہی ہو، اسکینڈل بننا اسے نہ ایک لڑکا افورڈ کر سکتا ہے نہ لڑکی۔
اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، میری دوست تو پاگل ہے میرے لیے، تم سے جو بھی اس نے کہا بھول جانا۔ رہین آنسو اپنے اندر اتارتی رہی مگر پھر بھی کچھ آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ زارون کی نظریں جھک گئیں، نہ جانے کیوں۔ ایم سوری رہین، زارون اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پلیز سوری کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، رہین اسے دیکھ کر دکھی انداز سے بولی، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی مگر زارون کو وہ مسکراہٹ نکلی لگی۔ ویسے بھی نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں، نہ ہی ہماری کوئی رشتہ داری ہے، بس اتنی پہچان ہے کہ ایک جگہ پڑھتے ہیں۔ رہین کچھ حد تک سنبھل گئی اور دل ہی دل میں یوں نہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اعتماد میں لے کر رہین، تم پرنسپل کو بتا دو، زارون نے مشورہ دیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرائی، نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں، میں جانتی ہوں کوئی میری بات نہیں مانے گا، سب سر کی بات سنیں گے، مجھ پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور میرے حصے میں بدنامی آئے گی، اور اس صورت میں میرا یونی چھوڑ کے عزت کے ساتھ چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ اور پلیز ریکویسٹ ہے، تم عائشہ کی باتوں پر دھیان نہ دینا، وہ پاگل ہے۔ عائشہ کے ذکر پر رہین کے لہجے میں مٹھاس سے مٹھاس تھی۔ نہیں، وہ ایک سچی دوست ہے۔ زارون نے بات کاٹی۔ رہین اسے کچھ پل بنا پلک جھپکے دیکھے گئی اور زارون اس کی گہری آنکھوں میں کھوس سا گیا۔ دونوں ہی ارد گرد سے بے خبر ہو گئے۔ کچھ پل یوں ہی سرایت سے گزر گئے کہ ایک دم سے زارون اور رہین کے بیچ وان کھڑا ہوا، کرخت چہرہ لیے۔ رہین ان کے چہرے کا غصہ دیکھ کر ایک دم سہم گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پروفیسر شاہنواز نے ناگواری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہین ڈر کے مارے بول نہ پا رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ پر اعتماد لڑکی ایک مرد کے سامنے ہمت ہار گئی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا بات ہو رہی تھی؟ پروفیسر شاہنواز اس حسین دوشیزہ کی طرف بڑھے۔ رہین گھبرا گئی۔ پروفیسر شاہنواز رہین کے ڈر سے محظوظ ہونے لگی۔ انہیں یقین سا آنے لگا کہ اب یہ لڑکی مکمل طور پر ان کی دسترس میں ہے۔ تبھی اسی سرشاری میں رہین کی کلائی پکڑ لی۔ چلو میرے ساتھ، ایک حکم تھا۔ رہین اپنا بازو چھڑانے لگی۔ پلیز سر، میرے ہاتھ چھوڑیں۔ پروفیسر شاہنواز کے ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ اس وقت وہ زارون کی وہاں پہ موجودگی کو بھی بھول گئے تھے کہ تبھی ان کے بازو پر کسی اور کے ہاتھ کی گرفت پڑی۔ پروفیسر شاہنواز نے زارون کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھا۔ سر، رہین کا ہاتھ چھوڑ دیں، زارون نے آہستہ مگر سختی سے کہا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ بہتر ہوگا اس معاملے سے دور رہو، پروفیسر شاہنواز نے دھمکی والے انداز میں کہا۔ سر، ہاتھ چھوڑ دیں۔ زارون کے ماتھے پر تیوری چڑھی، لہجے میں غصے کی آمیزش تھی اور گرفت میں مزید مضبوطی آ گئی۔ رہین حیران پریشان دونوں کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ شاید پروفیسر شاہنواز کی پٹائی، فلموں اور ڈراموں میں یہی ہوتا تھا، ہیرو ہیروئن کو بچانے کے لیے، لیکن یہ فلم نہیں حقیقت تھی۔ پروفیسر شاہنواز نے رہین کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب زارون ان کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا تھا اور رہین اس کے پیچھے جیسے چھپ سی گئی تھی۔ دیکھو زارون، میرے اور رہین کے معاملے سے دور رہو، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے۔ سر، آپ رہین سے دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، زارون نے انہی کے لہجے میں جواب دیا۔ رہین میری ہے، پروفیسر شاہنواز نے زارون کے بہت قریب ہو کر غصے بھرے لہجے میں لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ زارون نے گہرے آلود نظروں سے انہیں دیکھا اور قریب ہو کر ان سے بھی زیادہ غرا کے بولا، رہین میری بیوی ہے، سمجھے آپ؟ الفاظ تھے کہ گویا ایٹم بم۔ پروفیسر شاہنواز سکتے میں آ گئے۔ رہین کا بھی یہی حال تھا، یکٹک زارون کو دیکھے گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہکلاتے ہوئے بولا۔ یہ بکواس نہیں، سچائی ہے۔ اگر مجھے رہین نے آپ کے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو یہ سچائی میں چھپاتا ہی نہیں۔ کم از کم آپ جیسے استاد تو اپنے رتبے کو سمجھ کر اپنی حد سے باہر تو نہ نکلتے۔ زارون نے ان کی حیثیت یاد دلائی تو وہ بری طرح سٹپٹائے، اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ سر، آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے آ کر انہیں چونکایا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، پروفیسر شاہنواز ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ رہین سے دور رہیں گے تو عزت بھی قائم رہے گی اور ہاتھ پاؤں بھی سلامت۔ بعد میں مت کہے گا انفارم نہیں کیا، زارون نے تیکھے اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پروفیسر شاہنواز ایک گہرا نظر زارون اور رہین دونوں پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ زارون نے بینچ سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور رہین کی طرف مڑا جو بھی سکتے میں کھڑی زارون کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو میڈم، کہاں گم ہو گئی؟ زارون نے رہین کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ تم نے ابھی جو کہا وہ… رہین کو سب خواب لگ رہا تھا۔ حقیقت ہے رہین جی، اینڈ ڈونٹ وری، دوبارہ پروفیسر شاہنواز آپ کو تنگ نہیں کریں گے، زارون نے یقین سے بولا۔ لیکن زارون، اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہو گیا؟ رہین ابھی بھی پریشان لگ رہی تھی۔ اچانک زارون کیسے بدل گیا؟ چند منٹ پہلے تو وہ انکار کر چکا تھا اور اب اچانک… جو ہوگا دیکھا جائے گا، یو ڈونٹ وری، اور اب تم جاؤ اور ٹینشن بالکل نہ لو۔ زارون اپنی کتابیں سمیٹ کر مسکراتا آگے کی طرف بڑھ گیا اور رہین حیران ہوتی دوسری جانب آگے کو بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں ہی سب عجیب اور انوکھا لگ رہا تھا۔
راہین نے کالج چھوڑنے کا پکا فیصلہ کر لیا کہ ایک دم ہی سب بدل گیا۔ تبھی اچانک راہین کی نظر عائشہ پر پڑی جو گھٹنوں میں سر دیے ایک طرف گھاس پہ بیٹھی تھی۔ راہین اس کے پاس چلی اور دھیرے سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ راہین نے پیار سے پوچھا۔ راہی ایم سوری، میں نے بہت کوشش کی لیکن ضرور نہیں مانا۔ عائشہ کی آنکھیں جھلملا گئی تھی۔ راہین منہ بسورنے لگی۔ تو کیا ہوا پاگل؟ راہین نے اس کے سر پر ہلکی سے چیت لگائی۔ عائشہ نے ایک نظر بس اسے دیکھا۔ تم چلی جاؤ گی کالج چھوڑ کر؟ عائشہ نے دکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، راہین نے جھٹ سے کہا تو عائشہ ایک دم سیدھی ہوتی بیٹھی۔ کیا مطلب؟ نہیں تو مطلب تم نہیں جاؤ گی؟ اور سر شاہنواز حیرانی سے پوچھا۔ پاگل لڑکی، زرون سے بات ہوئی میری تمہارے وہاں سے جانے کے بعد اور وہ مان گیا ہے۔ راہین نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مگر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ عائشہ کی حیرانی پہ راہین مسکرا دی۔ اس کی حیرانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی اور راہین نے اسے سارا واقعہ سنا ڈالا۔ واؤ، کیا فلمی سین تھا راہی، میں نے مس کر دیا۔ عائشہ کو اب اس بات کا دکھ ہوا۔ راہین مسکرائی تھی لیکن اگلے ہی پل سیریس ہو گئی۔ پراشی، پتہ نہیں یہ سب صحیح ہے یا نہیں، مزید مشکلات نہ بڑھ جائیں، بہت بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اگر یہ بات کالج میں پھیلی تو کیا ہوگا؟ راہین ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ عائشہ نے اسے مطمئن انداز میں دیکھا۔ میڈم راہین، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تم ٹینشن نہ لو، اللہ سب بہتر کرے گا اور اس عجیب لو اسٹوری کا اچھا دا اینڈ ہوگا۔ کپڑے جھاڑتے اٹھتے ہوئے عائشہ کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی تو راہین نے جھٹ سے اس پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ کیا کہا؟ عجیب سی لو اسٹوری؟ یہ لو اسٹوری کیسے ہوئی؟ راہین کو عائشہ کی بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ یار، ایسے منہ سے نکل گیا، سوری۔ عائشہ کو راہین کے تیکھے تیور دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً ہی معافی مانگی۔ راہین خاموش رہی۔ اچھا نا بھائی، چلے عائشہ خوشگوار لہجے میں بولی تو راہین نے بھی قدم آگے بڑھا دیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ راہین کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ راہین ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ صرف میرے گھر کی زینت بنے گی، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ لڑکا زرون، یہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اسے لگتا ہے میں نے یقین کر لیا ہے، لیکن وہ ابھی مجھے جانتا نہیں۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے انہوں نے کہا اور شاہنواز خان ایسے مان جائے گا۔ مجھے پتا ہے راہین جھوٹ بول رہی ہے صرف مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اسے پتا نہیں میرا نام بھی شاہنواز خان ہے۔ میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ یہ اپنے اس کھیل میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ پروفیسر شاہنواز اپنے کمرے میں سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے انتہائی غصے کے عالم میں لگ رہے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور گھر کا ملازم خیردین کھانے کا پوچھنے آیا، مگر شاہنواز خان نے کھانے سے انکار کر دیا اور خیردین خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس سارے کھیل میں راز کیا ہے؟ بہت جلد میں پتہ لگا لوں گا۔ پروفیسر شاہنواز نے بکیا سگریٹ ایشے میں مسلتے ہوئے انتہائی جنونی انداز میں سوچا۔ کھلا گلا، سلیو لیس بازو نہ ہونے کے برابر دوپٹہ اور چھوٹی سی قمیض، فیشن کا جیتا جاگتا منہ بولتا نمونہ، یہ تھی تانیہ جو امتیاز بیگ کے سامنے بھی کھڑی تھی۔ اور امتیاز بیگ کا غصے سے برا حال تھا کیونکہ ثانیہ کے رشتے کے لیے آئے ہوئے لوگ بہت امیر تھے، مگر وہ لڑکی میں شرافت اور حیا چاہتے تھے، اور اس وقت تانیہ کی حالت ہی نہ شرافت کی تھی نہ ہی حیا کی۔ امتیاز بیگ اندر ہی اندر کھولنے لگے۔ آؤ تانیہ، آؤ بیٹھو آنٹی کے پاس۔ حمیدہ بیگم شوہر کے تیور دیکھ چکی تھی، فوراً تانیہ کو باپ کے سامنے سے ہٹا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ لڑکے کی ماں حیرانی سے ثانیہ کا حلیہ دیکھ رہی تھی کیونکہ جو تعریفیں حمیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کی تھیں ان میں سے ایک پر بھی یہ لڑکی پورا نہیں اترتی تھی۔ امتیاز صاحب، اب ہمیں اجازت دیں۔ ابراہیم صاحب جو کہ لڑکے کے باپ تھے اٹھتے ہوئے بولے۔ جی، چائے تو پی لیتے۔ امتیاز صاحب عاجزانہ انداز میں بولے تو مگر ابراہیم صاحب کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ رکنے والے نہیں۔ اپنے اندر کا ابال چھپاتے وہ زبردستی مسکرائے۔ وہ دونوں میاں ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ رشتہ کروانے والی بھی پیچھے ہی ہو لی اور جاتی ہوئی حمیدہ بیگم کے کان میں کہہ گئی کہ وہ بات کر کے ان کو بتا دے گی۔ ان کے جاتے امتیاز بیگ کو سخت عیش ہے۔ پریشان نہ ہوں امتیاز بیگ صاحب، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ بیگم کی بات پر انہوں نے کان نہ دھرا بلکہ بیٹی کو غصے سے دیکھا جو بالکل انجان بنی چپس اور باقی چیزوں کو اٹھا کے مزے سے کھا رہی تھی۔ پلیٹ میں سموسے بھی ڈال دیے۔ دیکھو دیکھو حمیدہ بیگم، اپنا شاہکار، شرم چھو کر بھی نہیں گزری اس بے شرم کو۔ امتیاز بیگ آپے سے باہر ہو گئے۔ کیا کیا میں نے؟ تانیہ حیران ہو کر باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ابھی بھی نہیں احساس تمہیں؟ یہ کپڑے ہیں جو تم پہن کے ان کے سامنے آئی، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ حمیدہ بیگم امتیاز بیگم کو چپ کروا رہی تھی مگر وہ آج چپ ہونے والے نہ تھے۔ یوں لگ رہا تھا ہمارے غصے کے آج وہ تانیہ کو مار ہی ڈالیں گے۔ میں نے کوئی پہلی بار ایسے کپڑے پہنے ہیں؟ روز پہنتی ہوں، پہلے تو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا،
اور آج اچانک ہی مجھ پر بھڑک رہے ہیں۔ تانیہ بھی ان کی بیٹی تھی، بدتمیزی پر اتر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، سمجھا لو اس کو حمیدہ بیگم۔ ایسے کرتوت رہے نا تو کماری ہی بیٹھی رہے گی گھر میں۔ مزید کچھ بولتے کہ رشتہ کروانے والی آپا حاضرہ اندر آ گئی۔ بھائی تم لوگوں نے تو مجھے اچھا خاصا بے عزت کر کے رکھ دیا ہے ابراہیم صاحب کے سامنے۔ آپا حاضرہ منہ بنا کر بولی۔ کیوں آپا، کیا کہا انہوں نے؟ حمیدہ بیگم ان کے پاس بیٹھ کر جلدی سے پوچھنے لگی۔ لہجے میں بے چینی تھی۔ کیا کہوں حمیدہ، انہیں تمہاری بیٹی کا لباس پسند نہیں آیا۔ وہ ٹھہرے 5 وقت کے نمازی اور پرہیزگار لوگ، اربوں خربوں کے مالک تھے۔ میں نے کہا بھی تھا، پھر تم نے وہی کیا۔ اتنا میں شرمندہ ہوئی ان کے سامنے۔ حاضرہ منہ بسورے کہنے لگی۔ دیکھا، میں کہہ رہا تھا تو مجھے چپ کروا رہی تھی۔ اب دو جواب آپا کو۔ امتیاز بیگ کو دوبارہ تاؤ آنے لگا۔ امتیاز صاحب پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، مجھے بات کرنے دیں، حمیدہ بہت پریشانی کے لہجے میں بولی۔ میں تو چپ ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیٹی کے یہ کرتوت ایک دن تم دونوں کو لے ڈوبیں گے اور اسے یہیں بٹھا کر رکھیں گے، کوئی اسے نہیں لے کر جائے گا۔ غصے سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ حمیدہ بیگم پیچھے تاپ کھاتی رہ گئیں۔ آپا آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تم بھی اتنے کمال لوگوں کو ڈھونڈ لائی ہو جو آج کل کے فیشن کو بھی نہیں سمجھتے۔ بھائی الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔ حمیدہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ بہت اچھی بات کہی تم نے، اتنے اچھے مذہبی اور امیر کبیر گھرانے سے رشتہ لائی میں، اور تم یہ نقص نکال رہی ہو کہ وہ اتنے مذہبی کیوں ہیں؟ بھائی تم اپنی چیز کو ٹھیک کرو، دیکھو تو کیسے بے حیائی کا نمونہ بنی کھڑی ہے۔ مجھے بھی دیکھ کر شرم آ رہی ہے، تو یہ تو تھے ہی مذہبی اور شرم و حیا والے۔ آپا نے کانوں کو ہاتھ لگا۔ آپا منہ سنبھال کر بات کرو، خبردار جو میرے بارے میں کچھ کہا۔ تانیہ غصے سے بات کاٹتی ہوئی بولی کہ حمیدہ بیگم نے غصے سے اسے ٹوکا۔ خاموش رہو اور جاؤ اندر، حمیدہ بیگم نے سختی سے اندر جانے کا کہا۔ تانیہ غصے سے دیدے مٹکاتی اندر چلی گئی۔ تھوڑی سی تمیز بھی سکھا دینی تھی بیٹی کو، نہ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ آنکھوں میں شرم و حیا۔ آپا حاضرہ کو تانیہ کا گھوری ڈالنا بہت گراں گزرا تھا۔ آپا چھوڑو اسے، میں سمجھاؤں گی، بس تم اگلی بار جب رشتہ لاؤ تو… نہ بابا نہ، میری توبہ ہے جو اگلی بار پھر سے اس گھر میں رشتہ لاؤں اور خود کو دونوں طرف سے بے عزت کراؤں۔ ارے بھائی میری بھی کوئی عزت ہے۔ آپا حاضرہ کو پتنگے لگ گئے۔ حمیدہ بیگم منہ بنا کر اور پرس سے 2000 نکال کر آپا کو تھما دی۔ جانتی تھی نہ پیسوں کی آپا حاضرہ نہیں چلتی تھی۔ آغا جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن… ہارون سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن کیا بیٹا جی، ہم سب اذان کے لیے کر رہے ہیں، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور نیلم قطعی اذان کو معاملہ پیار نہیں دے سکتی۔ بی جان نے آغا کو خاموش پا کر ہارون سے دھیمے لہجے میں کہا۔ بی جان کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ آنے والی اذان کو ماں کا پیار دے گی، جبکہ اس کی سگی ماں اسے نہ دے پائے؟ ہارون نے دکھی لہجے میں کہا۔ نیلم سے شادی انہوں نے گھر والوں کی من منشا سے کی تھی، لیکن وہ عورت دولت کے نشے میں چور ماں تو بن گئی، لیکن اپنے بچے کو ہمیشہ سوائے بوجھ کے کچھ نہ جانا، جو اس کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اور چاہتی تھی اذان کے لیے کوئی آیا رکھ لیتے، لیکن آغا جی اور بی جی دونوں سمیت ہارون کو بھی یہ قبول نہ تھا۔ لہٰذا وہ گھر چھوڑ کر میک ہی جا بیٹھی تھی اور آئے دن کوئی نہ کوئی مطالبہ کرتی، اور ہارون اس کے مطالبات پورے کرتا رہتا کہ شاید اسے اذان کا خیال آ جائے اور وہ واپس آ جائے، لیکن یہ سلسلہ بددستور بڑھتا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر آغا جی نے اور بی جی نے مل کر ہارون کی دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور لڑکی ڈھونڈ بھی لی۔ بن ماں باپ کی لڑکی تھی، اس کے سرپرست سے بات کر کے رشتہ پکا کرنا چاہتے تھے اور اذان کو ماں دلانا چاہتے تھے، لیکن ہارون کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ ہارون بیٹا، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے کہ ہمارا فیصلہ ہر صورت مانے، لیکن بیٹا جو جنگ نیلم لڑ رہی ہے اس میں خسارہ صرف اذان کے حصے میں آئے گا، اسی کا سوچ لو۔ آغا جی نے گمبھیرتاً کہا۔ ٹھیک ہے جو آپ کا فیصلہ ہو، لیکن وہ جو لڑکی بھی ہو اسے ساری حقیقت کا علم ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ وہ اس گھر میں صرف اذان کے لیے ہی لائی جائے گی، بس۔ ہارون جو سمجھانا چاہ رہے تھے آغا جی اور بی جی سمجھ گئے تھے، اور وہ ہارون کی بات سے متفق تھے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے کافی بھاری رقم ادا کرنا تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم آج ہی سہیل سے بات کرتے ہیں، آغا جی خوشی سے بولے تو بی جی نے بھی ہاں میں ہاں ملا۔ ہارون خاموشی سے اٹھ گئے۔ انہیں آج نیلم سے انتہائی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس کی حرکتوں کی وجہ سے اذان کو ماں کا پیار نہیں مل رہا تھا، اور آج وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن لکی… ہارون ایک خیال سے ٹھٹک کر رک گئے۔ لکی کو پتہ لگا تو وہ ہمیشہ نیلم کا ساتھ ہی دے گا۔ یہی سوچ کے ہارون واپس آغا جان کی جانب مڑے اور اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ ہارون بیٹا، ہم لکی کی طبیعت سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی دوسری شادی کا لکی کو قطعی نہ بتایا جائے، آپ کا نکاح انتہائی خاموشی سے کر دیا جائے گا۔ آغا جی کی بات سن کر ہارون کچھ حد تک مطمئن ہو گئے۔ زارون اور راہین ہسبینڈ وائف ہیں،
یہ بات پورے کالج میں آگ کی طرح پھیل گئی. ہر کسی کی زبان پر انہیں کا نام تھا جسے دیکھو یہی باتیں کر رہا تھا. راہین کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس طرح بات پھیلتی پھیلتی اس کے چچا تک بھی پہنچ سکتی تھی. عائشہ البتہ بہت خوش تھی. یار تم اور زرون راتوں رات اتنے مشہور ہو جاؤ گے، مجھے پتا نہیں تھا. عائشہ چہکتے ہوئے اس کے برابر بیٹھی پر راہین کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی. کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ عائشہ نے بہت پیار سے پوچھا. آشی، اگر یہ بات میرے چچا تک پہنچ گئی تو انہوں نے مجھے واپس بلوا لینا ہے اور میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی. نم لہجے میں کہا. تب تک پیپرز ہو جائیں گے اور تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی، اپنا دفاع بھی کر سکو گی اور اپنے بھائی کا علاج بھی کروا سکو گی. یہ BA تعلیم مکمل تعلیم ہوتی ہے عائشی. مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، ڈھیر سارا پڑھنا ہے. راہین نے دل کی بات کی. تمہاری تعلیم کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آئے گی، اتنی ٹینشن لینا بھی اچھی نہیں. زرون کے جانے کا آوا نے دونوں کو چونکا دیا. جاری ہے.